ایک مرتبہ سب مل کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سب سے پیارا ہے۔ اللہ کو سب سے پیارا اپنا دین ہے۔ اس دین کی خاطر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام سے قربانی مانگی ہے۔ کم بیش 1,24,000 نبیوں نے قربانی دیتے ہوئے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، اتنا نہیں ڈرایا گیا ہے جتنا مجھے ستایا اور ڈرایا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے قربانیوں کو دیا ہے اور دین ہم تک آ کر پہنچا ہے۔ تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مختلف زمانے کے الگ الگ علماء کرام، ہر کسی نے قربانی دی ہے۔ ان تمام لوگوں نے اپنے بس کی پوری کیے اور اللہ اپنے بس کی پوری کر رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بس کی پوری کرے اور آخر تک وہ ہے تو جتنی ہو سکے ساری کوشش کر ڈالے دین کو زندگی میں لانے کی، دین کو زندہ رکھنے کی، اور سارے عالم میں دین پھیل جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو وہ ہمیشہ تیار کرے۔ سارے نبیوں کی کوشش، سارے صحابہ کرام کی کوشش، تابعین، تبع تابعین کی کوشش، اللہ والوں کی کوشش تھی کہ اسلام دنیا میں پھلے پھولے، اسلام دنیا کے اندر پوری دنیا میں پھیل جائے، ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ تو یہ سارے لوگوں نے اپنی جان، مال، وقت، صلاحیتیں، توانائیاں اور ساری چیزوں کو قربان کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ پہنچانے والوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جس کے لیے جان لگی تو جان لگا دیا، اور مال لگا تو مال لگا دیا۔ اگر اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا تو وہ بھی کر دیا، بچوں کو اگر یتیم کرنا پڑا تو وہ بھی کر دیا۔ سب کچھ کرنے والوں نے سب کچھ کر کے چلے گئے۔ لیکن اسی حق کی محنت کے ساتھ ساتھ باطل اس دنیا سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور پہلے دن سے چل رہا ہے۔ اور جیسی جیسی قربانیاں اسلام کو عام کرنے کے لیے، دنیا میں دین کو عام کرنے کے لیے، پورے عالم کے اندر کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگ رہی تھی، ویسی ویسی قربانیاں ہی اسلام کو مٹانے کے لیے، قرآن کو دبانے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک باطل اپنی تمام کی تمام تر کوشش کرتا رہا ہے۔ ایک طرف تو حق کی محنت کی قربانیاں ہوتی رہی، اور ایک طرف باطل جو ہے تو اس قربانی کو ضائع کرنے کے لیے اپنی ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ قربانی حق کے لیے دے رہے تھے اور یہ حق کو مٹانے کے لیے قربانی دے رہے تھے، لیکن اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے، اللہ کی جو مدد ہے وہ حق کے ساتھ ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق غالب ہو کے رہے گا، حق حق ہے اور حق آ کر رہے گا اور حق غالب ہو کر رہے گا، باطل کو مٹنا ہے وہ مٹ کر رہے گا۔ یہ پہلے زمانے سے دونوں ساتھ چلے ہیں، ایک طرف سے حق چلتا آ رہا ہے، ایک طرف سے باطل چلتا آ رہا ہے، اور دونوں ساتھ چلے ہیں، اور یہ
جو حق کی رفتار ہوتی ہے وہ دھیمی ہوتی ہے، وہ آہستہ چلتا ہے لیکن لگاتار چلتا ہے، مسلسل چلتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے، یہ دبتا نہیں ہے، یہ جھکتا نہیں ہے، یہ متاثر نہیں ہوتا، اس کو حالات متاثر نہیں کرتے، اس کو کسی لالچ سے ڈر نہیں لگتا، لالچ اس کو دبا نہیں سکتا، کوئی عہدہ اس کو مٹا نہیں سکتا، کوئی عہدے کا جو تو خوف اور لالچ اس کو جو تو روک نہیں سکتے۔ یہ جس دن سے چلا ہے آج بھی یہ چل رہا ہے اور قیامت تک یہ حق چل کر رہے گا۔ مٹانے والوں نے مٹانے کی کوشش کرتے رہے، دبانے کی کوشش کرتے رہے، اس کو جھکانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس حق کو کون بجھا سکتا ہے؟ جس حق کو جلانے والے، جس حق کو روشن کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جس چراغ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا دیا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بجھا نہیں سکتی، اس کو باطل کی کوئی ہوا اس کو جو تو بجھا نہیں سکتی، کیونکہ جلانے والے کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے جلایا ہے، انہوں نے روشن کیا ہے چراغ کو، حق کی روشنی انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے تو روشن کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر حق کو لانے والے، حق کو چلانے والے انبیاء علیہ السلام کی ایک مکمل جماعت تھی، اس کے آگے مشن بڑھا کر لے کے چلنے والے صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور تابعین کی جماعت تھی، اور تبع تابعین کی جماعت تھی، بزرگان دین کی جماعت تھی، اللہ کے ولیوں کی جماعت تھی، اور ایک علماء کی جماعت ہے جو پہلے دن سے ساتھ میں چل رہی ہے، اور آج بھی وہ علماء اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں، جس کے نقشے الگ الگ ہیں، کوئی مدارس کی شکل میں لے کر چل رہا ہے، کوئی مکاتب کی شکل میں لے کر چل رہا ہے، کوئی خانقاہ نظام کی جو تو شکل میں لے کر چل رہا ہے، کوئی جو ہے دعوت تبلیغ کے شعبے کے ذریعے سے لے کے چل رہا ہے۔ بہرحال ایک چراغ جب بجھتا ہے، ہوا سے جب وہ پھڑ پھڑاتا ہے، ہوا زیادہ ہوتی ہے تو وہ بجھنے لگتا ہے، وہ پھڑ پھڑانے لگتا ہے، وہ مٹنے لگتا ہے، تو ہم اس کو سہارا دے دیتے ہیں، کوئی ایسا سہارا دیتے ہیں کہ بجھ نہ جائے، ادھر سے کوئی ہاتھ رکھتا ہے، کوئی ایسا ہاتھ رکھتا ہے، کوئی تو بھی کسی چیز کا سہارا دیتا ہے، یہ چراغ نہ بجھے، یہ روشنی نہ بجھے، اگر یہ بجھ جائی تو اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرے میں لوگ ڈریں گے، اندھیرے میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اندھیرے میں لوگ اندھے بن کے زندگی گزاریں گے، جہالت بڑھ جائیں گی، ظلمت بڑھ جائیں گی، کفر بڑھے گا، ظلم بڑھے گا، ساری کی ساری چیزیں بڑھیں گی، اس لیے اس روشنی کی ضرورت ہے۔ کیا کی ضرورت ہے؟ روشنی کی ضرورت ہے۔ وہ روشنی جس سے راستہ نظر آتا ہے، وہ اجالا جس سے راستہ نظر آتا ہے، وہ اجالا جس سے اندھیرا چھٹتا ہے، وہ اجالا جس سے ظلمت ختم ہوتی ہے، جس سے کفر مٹتا ہے، جس سے شرک ختم ہوتا ہے، جس سے خرافات ختم ہوتی ہے، اس روشنی کو چلا کر لائے ہیں، اور اس کو بجھانے والوں نے بجھانے کی کوشش کی ہے، اور جب اس کی جان کی باری آئی تو جان لگا دیا، اور اس کی مال کی باری آئی تو مال لگا دیا، اس کی وقت کی باری آئی تو وقت لگا دیا، اس کو بچوں کو قربان کرنا پڑا تو قربان کر دیے، لیکن اس چراغ کو بجھنے نہیں دیا، چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ اگر یہ چراغ بجھ جاتا تھا، وہ ہم اندھیرے میں ہوتے تھے، ہم کفر کے ساتھ میں ہوتے تھے، ہم اندھیروں میں پڑے ہوتے تھے، ہم جہالت میں ہوتے تھے، ہم گمراہی میں ہوتے تھے، ہم ظلمت کے اندھیرے میں ہوتے تھے، پتہ نہیں کس کو خدا بنا کر ہم اس کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن اس چراغ کی حفاظت کرنے کے لیے، اس روشنی کو روشن کرنے کے لیے، اس اجالے کو باقی رکھنے کے لیے کئی گھر اجڑ گئے، کئی خاندان تباہ ہو گئے، کئی لوگوں کے گلے کٹے، کئی لوگوں کی قربانیاں ہوئی، بیووں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، سارا خاندان اجاڑ دیا، لیکن چراغ کی حفاظت کرے۔ کس کی حفاظت کرے؟ چراغ کی حفاظت کرے۔ آج وہ چراغ بجھنا چاہ رہا ہے، لوگ بجھا رہے ہیں، جب سے بجھا رہے ہیں، آج بھی بجھا رہے ہیں، اور قیامت تک بجھاتے رہیں گے، اور بڑی بڑی جو ہے تو دنیا کے اندر تنظیمیں آئیں گی، اور بڑے بڑی دنیا کے اندر فرقے آئیں گے، اور بڑے بڑے دنیا کے اندر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں گے، ان کی شباہت مسلمان کی ہوگی، ان کا لباس مسلمان کا ہوگا، ان کی ٹوپی داڑھی مسلمان کی ہوگی، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں گے، لیکن اسلام کو بجھانے آئیں گے، اسلام کو مٹانے آئیں گے، چراغ کو بجھانے کے لیے آئیں گے۔ ہوشیار رہنا پڑے گا، علماء کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ ایک میلے میں بچے کو ساتھ چلتے ہیں لے کے، تو بچہ باپ کی انگلی پکڑتا ہے۔ کیوں پکڑتا ہے؟ کہ گم نہ جاؤں گا، گم گیا تو کون مجھے بچانے والا، کون گھر تک پہنچانے والا، باپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے، اور کبھی یہ انگلی چھوٹ جاتی ہے تو بچے کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ بھاگتا ہوا روتا پھرتا ہے، اور جو تڑپتا ہے اور بلبلاتا ہے اور چیختا چلاتا ہے، باپ کو آواز دیتا ہے، باپ ایک طرف اس کو ڈھونڈ رہا ہے، بیٹا ایک طرف جو تو گمراہی میں پڑا ہوا ہے اور اس کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے۔
آج کے دور میں ہم علماء ہمارے جو تو رہبر ہے، رہنما ہے، وہ ہمارے جو ہے تو سروں کے تاج ہے، وہ ان کی انگلی پکڑو، ہر فتنوں سے اللہ بچا لے گا، ہر فتنے سے اللہ بچائے گا۔ علماء ہے، وراثت والے ہیں، نبی کے وارثین ہے، نبی کے فرمایا وراثت دار کے حق ہے، حق رکھنے والے ہیں۔ نبی جب دنیا سے جاتے ہیں، ایک باپ جب دنیا سے جاتا ہے، اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جاتا ہے؟ دھن دولت چھوڑتا ہے، پراپرٹی چھوڑتا ہے، جائیداد چھوڑتا ہے، مال دولت چھوڑ کے جاتا ہے، دنیا زمین جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے، اس کے وارثین اس کی اولاد بنتی ہے۔ لیکن نبی دنیا سے جاتے تو کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ نبی اپنے سینے میں علم نبوت، قرآن کا علم، نبی کو سنت کا علم، حدیث کا علم چھوڑ کر جاتے ہیں، شریعت کا علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس کے وارثین علماء ہے، اس کے وارثین علماء ہیں۔ ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ یہ ہے تو ہمارا دین ہے۔ یہ مدارس کی شکل میں دین کو زندہ کیے ہوئے ہے، یہ خانقاہوں کے ذریعے سے زندہ کرے، یہ مکاتب کے ذریعے سے آج پوری دنیا میں دین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دعوت تبلیغ کے شعبوں کی برکت سے اللہ سارے عالم کے اندر پوری دنیا میں دین کی فضا کو عام کر رہا ہے۔ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، کوئی کسی کام میں رکا ہوا نہیں ہے، سارے کام میرے ہیں۔ میں مسلمان ہوں تو یہ کام میرا، یہ مدارس کا کام ہے تو میرا، یہ مکاتب ہے تو یہ میرے ہے، یہ خانقاہی نظام ہے تو یہ میرا ہے، یہ دعوت تبلیغ کے شعبے ہے یہ میرے ہے۔ میں دین کا ہوں، دین میرا ہے، اور جتنے شعبے اسلام کے ہیں وہ سب میرے ہیں، میں اس کا ہوں۔ کوئی فرق نہیں کر سکتا، یہ میرا نہیں ہے وہ تیرا ہے، وہ تیرا نہیں ہے یہ میرا ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں اگر اللہ کا ہوں تو اللہ میرا ہے، اور اللہ میرا ہے تو اس کی شریعت میری ہے، اس کا دین میرا ہے، اس کا اسلام میرا ہے، اس کا قرآن میرا ہے، اس کے جتنے شعبے ہیں میرے ہیں، اور سارے کے سارے شعبے میرے ہیں، میں سب شعبوں کا ہوں۔ یہ سمجھ میں آ جائے۔ آج ہم فرق کر کے بیٹھے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے، کیا فرما رہے اللہ؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفرقہ مت کرو۔ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، وہ تیرا ہے یہ میرا، کس کا کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تجھے تیرا کہہ دیا، اللہ نے تجھے اگر میرا کہہ دیا تو تو سب کچھ تیرا ہے، اور اس نے کبھی انکار کر دیا، اس نے دھتکار دیا کبھی، خدا کی قسم سب ہمارا اجڑ گیا۔ یہ میرا وہ میرا، یہ تیرا وہ تیرا، کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ جو ہے جتنے اسلام کے شعبے ہیں میرے ہیں۔ آج ہم تفرقے میں پڑے، ہم فرقوں میں پڑے، ہم تقسیم ہو گئے گروہ میں، ہم جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ہم کسی کے بھی آج جو تو ہاتھ میں چلے گئے، کسی کے بھی اہل کار بن کے پڑے ہوئے ہیں، صحیح دین کو چھوڑ کر غلط کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ دنیا اسلام کو مٹانے میں، دنیا اسلام کو چھپانے میں، دنیا اسلام کو دبانے میں لگی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے پلاننگیں بن رہی ہے، قرآن کو جلایا جا رہا، قرآن کو کریم کو مٹایا جا رہا، اس کو دبایا جا رہا ہے، حق کی آواز کو دبا رہے ہیں، اس کے لیے جو کچھ لگتا ہے سب لگا رہے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہم۔ اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر اس بستی پر اگر یہ اعلان ہو جائے کہ یہ بستی اٹھنے والی ہے، یہ سب کی سب بستی ختم ہونے والی ہے، اس پہ بلڈوزر چلنے والا ہے، رات کو نیند آئیں گی بستر پہ؟ ہاں، نوٹس مل گئی، کارپوریشن سے نوٹس مل گئی، ہمارے گھر اجڑنے والے، اس پہ بلڈوزر چلنے والا ہے، کس کو نیند نہیں آئیں گی؟ اس کا نوالا حلق میں نہیں اترے گا۔ ہمارے گھر ہے گھر، اس کی تو فکر ہے، ہمارے آبادیوں کی تو فکر ہے، ہمارے مکانات کی تو فکر ہے، اور خدا کا دین مٹ رہا ہے، اسلام مٹ رہا ہے، اور قرآن جلایا جا رہا ہے، اسلام مٹایا جا رہا ہے، اس کی فکر نہیں۔ ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ اور ابھی ایسا دور ہے، فلسطین کے مسلمان ہتھیلی پہ جان رکھے ہوئے قربانیاں دے رہے ہیں، بڑے بڑے بم اور بڑے بڑے جو تو میزائل ان پہ داغے جا رہے ہیں، اور یہ مسلمان اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور یہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، اپنی دل کے جو تو اندر سے چھالے جو تو پھوڑ رہا ہے، اور یہ ہنس رہا ہے، یہ مسکرا رہا ہے، اس کی چہرے کی ہنسی نہیں گئی۔ وہاں پر جو تو قربانی دی جا رہی ہے، وہاں قربانیاں ہو رہی ہے، وہاں پر بچوں کو یتیم کیا جا رہا، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ مسلمان 10 12 20 لوگوں کا گروپ بنا ہوا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے میچ دیکھ رہا ہے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ غلط بول رہا ہوں؟ کیا چالو ہے؟ بولے ورلڈ کپ چالو ہے۔
वर्ल्ड कप चालू है, वर्ल्ड कप के लिए पैदा किया अल्लाह ने, वर्ल्ड कप दुनिया में देखने के लिए पैदा होकर आया है। अरे नमाज हो रही है, जारी है, जाने दो, और दिन मिट रहा है, मिटने दो, इस्लाम उजड़ रहा है, उजड़ने दो, लोग कुर्बानियां पेश कर देंगे, गर्दन हाथ में ला के रख देंगे, ए अल्लाह तेरा कलमा उजड़ रहा था, तेरा दिन मिट रहा था, हमने जानों की कुर्बानियां दे दिए। ये कैसी कौम थी, ये कैसे मुसलमान था, इसको खुद अपनी फिक्र नहीं थी, अपने अहल अयाल की फिक्र नहीं थी, न इसको इस्लाम की थी, न कुरान की थी, न हदीस की थी, न शरीयत की थी। ये मैच देखते बैठा था, ये मोबाइल देखते बैठा था, ये कारोबार में दुनिया बनाते बैठा था, ये दुनिया कमाते बैठा था, ये नोटा जमाते बैठा था। और अल्लाह हमने सब दे के चले गए, इसने क्या दिया? सोचो क्या होगा हमारा? अल्लाह के सामने जवाब देंगे? वो मैच देख रहे हैं हम, वो मैच देखने में लगे हैं जिसपे जीतने वालों को इनाम मिलता है, हारने वाले वो रंजीता होते हैं, और हम बीच में बिला वजह टेंशन लेके परेशान होते हैं। अरे वो जीत गया यहाँ कुछ हमारे, और वो हर गया यहाँ रो रहे। अरे इस्लाम हर रहा, कुरान और हदीस हर रही है, लोग इसको हरा रहे हैं, लोग इसको दबा रहे हैं, और ये खामोश बैठा हुआ है, ये अपने घर में खामोश बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ रख के बैठा, मेरी दुनिया को नुकसान होना नहीं, कारोबार को नुकसान होना नहीं, मेरी तिजारत के ऊपर कोई असर पड़ना नहीं, मेरे काम काज सही, मेरे बच्चों की पढ़ाई सही, सब सही हो जाना, लेकिन मेरे दिन का कुछ भी हुआ तो चलता, लोग मिटा रहे हैं मिटान दो, लोग दबा रहे हैं दबान दो, जो कुछ हो रहा हाथ सब होने दो, लेकिन मेरी कोई दुनिया पर असर नहीं पड़ना। ये मुसलमान है, एक चिंगारी है इसके सीने में, मोमिन का भाई है, और सबसे बड़ा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, इससे बड़ा रिश्ता दुनिया में कोई भी नहीं। जमातें बाद में है, फिरक़े बाद में है, तंजीमें बाद में है, हम सब बाद में जो है वो बाद में है, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नाते से आपस में भाई भाई है। एक मुसलमान को कहीं दर्द होता है, एक मुसलमान को चोट पहुँचती है, एक मुसलमान पर जब जान को हमला होता है, पूरी दुनिया के मुसलमान ने थर्रा जाना, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल अंदर से घबरा जाना कि मेरे भाई को सताया जा रहा, मेरे भाई को मारा जा रहा, मेरे भाई को काटा जा रहा, मैं क्या कर सकता हूँ? ये नहीं बोले कि तलवार लेके निकल जाओ, लेकिन मुसल्ला बिछा के तो बैठो, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगो तो सही, उसको भी टाइम नहीं है। माफ़ कर अल्लाह ताला हमारी गफलत को, हमारे कोताहियों को, हमारी गफलतों को अल्लाह माफ़ फरमा दे। हम पे अगर वो हाल होते तो, हमारी मस्जिद, हमारी आबादी पे अगर बम गिरता तो, जब भी मैच देखते बैठे थे, जब भी मोबाइल हाथ में छुट्टा नहीं था क्या, नौजवान बैठे हैं, ग्रुप बनाकर बैठे हैं, और 10, 12, 15 लोगों के नौजवान के ग्रुप बने हुए, हाथ में मोबाइल है, गेम खेल रहे, मोबाइल खेले हुए, कोई फर्क नहीं, कुछ परवाह नहीं है, जो होता है उन्हें दो, जो कुछ हो रहा दुनिया में सब होने दो, हमारा खेल ख़त्म होना नहीं, हमारी शौक़ ख़त्म होना नहीं, हमारे मोबाइल में कोई दौड़ मुदाखलत करना नहीं, इसने मना नहीं करना, हम जो करेंगे जग कर लेंगे। ऐसा चल रहा है। किधर जा रहे हैं हम? अपने आप को बचाओ। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد खामोश बैठने का टाइम नहीं, गफलतों से बाहर आने का वक्त, अल्लाह से रुजू होने का वक्त, उसकी बस्ती को मजबूत करने का वक्त। हालात तब्दील हो रहे, दुनिया तगय्युरात की तरफ जा रही है, दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही है, और ये दिन, ये हक वाज़ेह हो रहा है, हक गालिब होकर रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह मदीना से दिन निकला है, पूरी दुनिया में फैला है, एक वक्त आएगा वापस मदीने में आ जाएगा, जैसा सांप अपने फिर से निकलता है, सांप फिर से निकलता है, घूमता फिरता है, और फिर वापस फिर में लौट कर आ जाता है। इसी तरीके से दिन मदीना से पूरी दुनिया में फैला है, और एक वक्त आएगा खुर्ब क़यामत से पहले वापस फिर मदीना में समाप्त कर आता है। उससे पहले कुछ कर लो, अभी टाइम है। नौजवान नस्ल इंतजार कर रही सही दीन का, नौजवान नस्ल पूछेंगी, गिरबान पकड़ लेंगी, तुमने हमको दीन नहीं सिखाया, तुमने हमको इस्लाम नहीं सिखाया, तुमने हमको कुरान नहीं सिखाया, तुमने हमको तब फायदा नहीं सिखाया। ये नस्लें पकड़ लेंगी हमको, अल्लाह ताला बाद में पकड़ेंगे, पहले ये नौजवान, ये बारिक मासूम नस्ल पकड़ लेंगे। क्या सिखाएंगे? हम अपने बच्चों को मकतब में डाल के खुश हो गए, मकतब में जा रहा हो, कायदा पढ़ता हो, दुआ याद है, उसको खाने के लिए दुआ याद है, सुनता होगा बस होगा, मकतब में पढ़ के आएगा बस, कुरान पढ़ना आएगा बस, वो पढ़ोगे मत पढ़ो, रख दो, साल पर देखो मत, होगा। ये तो अभी इसके दाखिला हुआ, अभी तो दूसरे पहली सीढ़ी पर चढ़ाया गया, अभी तरीका कौन करेगा, उसकी इस्लाह कौन करेगा?
اس کے حق اور واضح کون بتائیں گا؟ اس کو سر جھک کی تمیز کروائیں گے، اس کے لیے اس کو محنت کرنا پڑے گی، اس کو دینداری کا صحبت اس کے ماحول میں لانا پڑے گا، اس کے لیے اس قربانی کے راستے پہ چلانا پڑے گا، جب جا کے وہ دیندار بنے گا۔ اور اگر یہ دیندار نہیں بنائیں گے، یہ یاد رکھ لو، اگر ہماری معصوم نسل اگر ان کو دیندار نہیں بنائیں گے، یہ لوگوں کے اعلی کار بنے گی، یہ اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گی، یہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے رہے گی۔ یہ نسلوں کو اگر صحیح دین نے بتایا، خدا کی اللہ بہتر جانتا ہے، دنیا ان کے انتظار میں کھڑی ہے، ان کی زبانوں سے کھیلیں گے، ان کی عزتوں سے کھیلیں گے، ان کی جان مال سے کھیلیں گے، ان کے ایمان سے کھیلیں گے، ان کے عقیدت سے کھیلیں گے، اور جا کے وہ اپنے مذہب کے اندر بن جائیں گے۔ کیا جائیں گے؟ اگر ہم ان کو اپنا نہیں بنائیں گے تو لوگ اپنا بنانے کے لیے کھڑے، جان لگی جان دے رہے، مال لگا مال دے رہے، وقت لگ رہا وقت دے رہے، جو کچھ لگتا سب لے لو، لیکن اسلام کے خلاف کام کرو۔ تنظیمیں بنی ہے اور بڑی بڑی جماعتیں بنی ہے اور بڑی بڑی دنیا کے اندر ساری کی ساری تنظیمیں اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمان کو ختم کرنے کے لیے، مسلمان سے اسلام اور قرآن اور ایمان چھیننے کے لیے، ان کی تو دولت ہے اور وہ دولت ہے۔ اگر مسلمان سے قرآن اگر چھین لیا گیا تو کیا رہتا؟ مسلمان سے اگر اسلام چھین لیا گیا تو کیا رہتا اس کے پاس؟ اگر مسلمان سے کلمہ بھی چھین لیا گیا کیا رہے گا اس کے پاس؟ کس سے ڈرے گی قوم؟ تم سے نہیں ڈرتی، تمہارے مالوں سے نہیں، تمہاری حکومت سے نہیں ڈرتی، تمہارے دولتوں سے نہیں ڈرتی، تمہارے عہدے ہتھیار سے نہیں ڈرتی۔ اگر ڈرتی ہے دنیا میں کوئی قوم تو وہ صرف تمہارے ایمان سے ڈرتی ہے، تمہارا لا الہ الا اللہ کے یقین سے ڈرتی ہے، تمہارا اللہ کے ہونے کے یقین سے ڈرتی ہے۔ وہ کس سے نہیں ڈرتی؟ وہ یقینی نہیں رہے گا، وہ ایمانی نہیں رہے گا، وہ کاجل مولی کی طرح کاٹتا ہے۔ ایک تو خزانہ ہے، وہ بھی دنیا والوں کی قربانی سے ملا، وہ بھی اللہ والوں کی قربانی سے ملا، اور ہمارے پاس ہے لیکن اس کی حفاظت نہیں۔ حفاظت کا ٹائم خاموش بیٹھنے کا ٹائم نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ جتنی بڑی آبادی ہے، اس آبادی کے اعتبار سے اس مسجد کے اندر باہر تک فجر میں ضروری اور نماز تو دیکھو مسجد میں فجر میں کیا ہے، ہم کیا بڑے ہوں؟ جب میرے پہ آئیں گا، جب میرے پہ بیتیں گی، جب مجھ پر حالات آئیں گے، جب اٹھ کے کھڑے رہوں گا، جب تو دنیا کاسے کا کرے گا۔ مسلمان ایک پہل کی ایڑی میں اگر کانٹا چھپ جاتا ہے، ایڑی میں کانٹا چھپ گیا تو درد سے آنکھوں میں آنسو نکلتے، دانت پستا ہے، اور کانوں میں، آنکھوں میں، دل میں، دماغ میں ایک بے چینی ہوتی ہے، پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے، کیونکہ پیر کانٹا کاٹ چکا پیر میں تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، آنکھ میں آنسو بہتے ہیں، درد اندر سے محسوس ہوتا ہے، کراہیت کی آواز آتی ہے، کیونکہ جسم ایک ہے۔ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، ہر ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان پڑھنے والے کا آپس میں بولے بھائی بھائی۔ اس کو دنیا میں اگر کئی مغرب میں ستایا جا رہا اور مشرق میں رہنے والا ہے تب بھی اس کو وہاں پر درد ہونا چاہیے۔ آج ہم کو درد نہ ہمارا ہے، نہ ہمارے ایمان والوں کا ہے، نہ اسلام کا ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ اور نہ شریعت کا ہے، کیونکہ ہم نے محنت ہی نہیں کرے، ہم نے محنت ہی نہیں کرے۔ اس وجہ سے یہ حال ہے ہمارا کہ ہماری جو آدمی جس چیز کے اوپر محنت کرتا ہے نا اس کا درد اس کے اوپر آتا ہے۔ اندر سے درد کب آتا؟ جب جان لگتی، جب مال لگتا، جب وقت لگتا، جب صلاحیتیں لگتی ہے، جب جذبات لگ جاتے ہیں، اس کی قدر، اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جب کوئی نقصان پہنچاتا ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کا اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، کلمے کے لیے اور قرآن کے لیے اور شریعت کے لیے سب کچھ لگا ہے، آج ان کو درد آ رہا ہے، ہم کو درد نہیں آتا۔ اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو تیار کریں خود ہو کر، کائے کے لیے؟ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ بڑے نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ کہاں ہے وہ اللہ کی رسی؟ کا قرآن، حدیث، یہ دو چیزیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کوئی فتنہ گمراہ نہیں کرے گا، کڑی بڑی جماعتیں آئیں گی، بڑے فتنے آئیں گے، ساری دنیا کی طاقت ہوں گی، سب تمہارے ایمان کو چھینیں گے، لیکن دو چیزیں تمہارے میں ہوں گی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک قرآن ہے اور دوسری حدیث۔ قرآن اور حدیث سے دو چیزیں ہیں،
اسی کے مطابق ہمارا جینا، اسی کے مطابق ہمارا مرنا. کہو میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا کچھ میرے خود کے لیے جینا نہیں ہے. خود کے لیے میں نہیں جیوں گا. خود کے لیے جانور جیتا ہے، خود کے لیے کافر جیتا ہے. میں اسلام کے لیے جیوں گا، میں اس ایمان کے لیے جیوں گا، میں مسلمان ہونے کے لیے جیوں گا. میں جو ہے تو قرآن کے لیے جینے والا، میری شریعت کے لیے میرا جینا ہے. لیکن ہم جی رہے کس کے لیے؟ ہمارا وقت ضائع ہو رہا، دھوکے میں پڑے ہیں. ہم بولے سب اچھا چلا، ہمارے گھروں میں اچھا چلا نا، ہم سمجھنے پوری دنیا میں اچھا چلا. اور جس کے گھر میں ہے بیتری اس سے پوچھو، جس کی جان پہ آئی اس سے پوچھو، جس کے ایمان پہ آیا اس سے پوچھو، جس کے مذہب پہ آ رہا ہے اس سے پوچھو اس پہ کیا بیت رہی ہے. 1948 سے فلسطین کو جو پر قبضہ کر کے بیٹھے، آج 70-80 سال سے قبضہ ہونے بیٹھا ہوا ہے. اور وہ بیچارے صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور نشانی ہے اسلام کی، شاعر اسلام ہے، بیت المقدس ہے، اللہ کا گھر ہے. اور اس گھر کے بچانے کے لیے، اس کی باقی رکھنے کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ابھی تک قربانی دے دی ہے. ہم نے کیا کریں؟ اس گھر میں اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں بیت المقدس کے اندر جو 2 رکعت نماز اگر پڑھ لیا تو فرمایا اس کے گھر میں آ کر نماز پڑھنے سے پہلے اس کے زندگی بھر کے تمام گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو. اسلام کی نشانی ہے وہ بیت المقدس، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، اور بھی ہے مسجد قباء، مسجد زرار اور بھی ہے. تو یہ جو بنیادیں ہیں یہ اسلام کی نشانیاں، یہ نشانیوں کو بٹایا جا رہا ہے. اور ہم نے اس کو بچانے کے لیے، وہ بچانے والے بچائیں گے، وہ محنت کرنے والے کریں گے، وہ قربانی دینے والے کریں گے. اور تم سے کیا مانگ رہے؟ اللہ کا دھیان مانگ رہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف، اپنے گناہ سے توبہ کر لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ہمارا یہاں پر متوجہ ہونا اللہ کی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کرے گا. اللہ کا گھر ہے، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں. ہم کیا حفاظت کریں گے؟ ہم خود اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو اسلام کی کیا کریں گے؟ لیکن جس کو جگر دیا ہے اللہ نے، جس کے خون کے اندر جو ہے تو اندر جذبہ ہے، جس کے خون کے اندر مر مٹنے کا لگانے کا جذبہ ہے، وہ برابر لگا رہے ہیں. ویسے لوگوں کو اللہ نے وہیں پیدا کیا، صحابہ کرام کو وہاں پیدا کیا تھا. ان میں وہ چیز تھی، وہ قربانیاں تھی، وہ جذبات تھے، وہ مجاہدے تھے، وہ سب کچھ لٹانے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے. اللہ نے وہ زمانے میں پیدا کرا. اگر ہم ہوتے نا تو کب سے اوندھے ہو کے پڑتے تھے. جو جس دور میں جیسا ہوتا ہے اللہ اسے ویسی قربانی لیتے ہیں. ہم کو نہیں بولے کہ تلوار لے کے نکل جاؤ، لیکن دعا میں تو اہتمام کرو. کتنے لوگوں نے دعا کرے، کتنی ماں بہنوں نے تہجد میں اٹھ کے دعا کری، اللہ وہ میرے ایمان والے بھائی ہے، ان پہ کیا بیت رہی ہے، وہ گھروں میں ہے، ان کا معصوم بچہ بھی مکتب میں جانے والا ہے، ابھی مکتب کو جا رہا ہے اور ایک بم گر رہا ہے اور وہ جا کر بجائے مکتب میں جانے کے لیے وہ اللہ کے پاس شہید ہو کر چلا جا رہا ہے. اس کا جسم یہاں پڑا ہوا ہے، اس کی روح جنت میں گشت کر رہی ہے، وہ شہادت کا مرتبہ حاصل کر رہا ہے. اور ہمارے معصوم بچے کہاں لگے ہوئے؟ دیکھو کئی گھرانے ایسے ہیں، چھوٹے معصوم بچے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال کے، ماں نوالا منہ میں ڈالتی میں نہیں کھاؤں گا جب تک موبائل چالو نہیں کرے گی. ایک ماں کو تو میں نے ایسا دیکھا، اس کی پیشانی پر ایسا بیلٹ لگا ہوا، موبائل یہاں لگا ہوا ہے، یوٹیوب چالو ہے، اور وہ بچہ جو تو کھا رہا کب؟ جب اس کی پیشانی میں یوٹیوب دیکھ رہا تو کھا رہا، اور جب تک وہ موبائل بند تو میں نہیں کھاتا. وہ بیچاری ماں بول رہی بچہ نہیں کھائیں گا تو زندہ کیسا رہیں گا؟ اس کو کھلانے کے لیے یہاں موبائل لگا کے رہی ہے. کس حد تک گر گیا ہم؟ سوچو، احساس پیدا ہو جائے ہمارے اندر کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک پہچان ہے. اور یہ سارے حالات کی تغیرات، اس کی تبدیلیاں، اس کا بدلنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف اس کے تم ذمہ دار ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس کا ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. خدا کی قسم جس دن مسلمان دنیا پہ نہیں رہیں گا اس دن دنیا نہیں رہے گی. دنیا کچھ نہیں رہیں گا دنیا میں، نہ زمین نہ آسمان، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ سیارے، نہ دریا نہ سمندر، کچھ نہیں رہے گا. سب فنا ہو جائیں گا، سب ختم، سیکنڈوں میں ختم کر رہی ہے اللہ تعالیٰ. پر کس کے لیے باقی ہے؟ اس شخص کے لیے باقی ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. اور یہ تغیرات جو ہو رہے، یہ حالات کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہے، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں.
اور ایک بات یاد رکھ لو، انہوں نے 70-80 سال سے جو تو اس کو جو تو قبضہ کر کے رکھے، یہودیوں نے اس کو قبضہ کر کے رکھے ہوئے، لیکن ایک قرب قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آنے والا ہے، پھر بیت المقدس فتح ہوگا، پھر مسلمانوں کے حوالے ہوگا، پھر پوری دنیا میں اسلام ہوگا، پوری دنیا میں کلمہ کہنے والے ہوں گے، ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر آئیں گا، لیکن ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں لگے گا۔ کیا ملنے والا؟ یہ تو ہونے والا ہے، اسلام تو غالب ہو کے رہیں گا، تم کرو تو بھی ہونے والا ہے اور نہیں کرے تو بھی ہونے والا ہے، مانے تو بھی ہوگا، نہیں ماننے تو بھی ہونے والا ہے، لیکن کچھ میرا لگ جائے۔ یہ گھر اللہ کا جو گھر ہے، یہ اللہ کا جو گھر ہے، تو یہ گھر اللہ چاہتے تو فرشتوں کے ذریعے سے سونے چاندی کے اینٹوں کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں۔ اس کی ہر اینٹ سونے کی، چاندی کی، اس کا مشک عنبر کا گارا ہوتا تھا، تم کو محنت کرنے کی اور پیسہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کیوں نہیں کرے اللہ نے؟ بندے کے گھر میں اور اللہ کے گھر میں فرق ہے کہ نہیں؟ پر کیوں نہیں کرے؟ اس لیے نہیں کرے، اللہ تمہارے مرتبے بڑھانا چاہتا، اللہ موقع دینا چاہتا ہے، تیرا جان لگے گا قیمتی بنے گا، تیرا مال لگے گا قیمتی بنے گا، تیرا وقت لگے گا قیمتی بنے گا۔ اللہ موقع دینے کے لیے ہم کو اونچا کرنے کے لیے ہم کو یہ کرا رہا ہے۔ تو ہم اللہ کے دین کی محنت کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کام لیں گا، کام اللہ کریں گے، غلبہ اللہ جو تو حاصل کر، غلبہ اللہ دیں گے اسلام کو، لیکن ہمارا جو تو حق کو غالب کرنے میں شمار ہو جائے گا، کچھ حصہ اس میں لگ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا دے، بس غفلتوں سے نکل جاؤ، اللہ سے، اللہ کا رجوع ہو جاؤ، اللہ سے مانگو، اس کی حکمت و اس کی آہو داری میں لگ جانا، آنکھوں میں آنسو ہو جائے، ہمارے اللہ سے مانگنے والا بن جائے، سجدے میں جاؤ۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھے، ابھی آتے زیادہ مجمع 2 رکعت نماز پڑھنے چلے جاتا، سوچو اب پہلے 2 رکعت سے مسئلہ ہوگی ہمارے 40 اللہ والے فرماتے ہیں 40 سال کی عمر کو جب کوئی پہنچ جاتا تھا تو مسجد میں بستر لگا لیتا تھا یا بستر کو لپٹ کے رکھ دیتا تھا۔ اب بستر پہ سونے کا وقت نہیں، یہ عبادت کا وقت ہوگا 40 سال کے بعد۔ آج 40 سال کے بعد کہا ہے دن کو، تو دوستو یہ توبہ کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ کا رجوع ہونے کا وقت ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کا وقت ہے، بہترین وقت ہے۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور صبح بھولا شام کو اگر گھر لوٹ کر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے ہیں۔ ہم غفلت میں ہیں، ہم کوتاہیوں میں ہیں، ہم جو ہے تو بے حس ہو کے زندگی گزارے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ واپس پھر ہم کو اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف اور شریعت کی طرف واپس پھر سے آنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کو